10,000 سے زائد شہر میں FIR کٹ گئی ہیں سیکشن 88 کی. تھانوں کے مزے آ گئے, ریٹ لگے ہوئے 10,000 5,000. آپ نے کہا آن لائن کے لیے جو بھائی آدھے آن لائن کے اپنے گھر میں اس نے فیکٹری لگا رکھی ہے, بھائی آن لائن کے لیے تو دکان کھولے گا نا, آدھے شٹر کو کھول کر آن لائن وہ بیچ رہا ہے, اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو یہ میں تنبیہ کر رہا ہوں, مؤدبانہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے 24 گھنٹے کے اندر, آج ہے جمعہ, ہر حال میں منڈے مارننگ سے کراچی کے مارکیٹوں کو کھولنے کا اس 15 دن کے لیے انتظام کیا جائے, ہر حال میں. ورنہ میں ان کی زبانی کہہ رہا ہوں, یہ لوگ ہر چیز سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی, اور PSP ان کے ساتھ کھڑی ہے, بالکل شانہ بجا, کوئی سیاست نہیں ہے. یہ میرے ووٹر نہیں ہے, یہ میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ تم میرے ووٹر ہو نہیں ہو. یہ ہمارے, یہ ایسا نہیں کہ میری پارٹی کے لوگ ہیں, لیکن یہ میرے ملک کے, میرے شہر کے لوگ ہیں. میں نے رنگ نسل, یہاں پر سوراب گوٹ کے کپڑے والے بھی ہیں, طارق روڈ کی مارکیٹ والے بھی ہیں, گارمنٹس والے بھی ہیں, یہاں پر تمام چھوٹی بڑی تمام یہ جو ایمبرائڈری والے ہیں, یہاں پر باربر ایسوسی ایشن کے لوگ ہیں, یہاں اس وقت جو ہے وہ ٹیلر جو ہے یہ جو کام کرتے ہیں وہ ہیں, یہاں پر کاسمیٹکس والے ہیں, یہاں پر بچوں کی یہ جو کریم سینٹر ہے اس مارکیٹ کے لوگ ہیں, یہاں پر الیکٹرانکس مارکیٹ کے لوگ ہیں, یہاں پر موبائل کی جو مارکیٹس ہیں ان کے یہاں پر لوگ ہیں. غرض یہ کہ کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں, اور ڈیفینیٹلی میں سب کے نام, یہاں پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے, میں ان کے شعبوں کی اور ان کی میں سب کی بات کر رہا ہوں. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات, اتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ, کل ان کے ساتھ ہی ہمارے پاس ٹمبر والے اور آئرن والے, اسٹیل والے آئے. انہوں نے کہا مصطفیٰ بھائی یہ ان کا سیزن ہے, آپ بھلے ہماری طرف سے کہیے گا ہمیں بھلے 15 دن کے لیے اور بند رکھیں, ہمیں عید کے بعد موقع دے دیں, ہم اپنی دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں. یار اتنا بڑا جیسچر, اس طرح کا جیسچر اور کہاں آئے گا؟ پھر آپ ان کو پکڑو گے, پھر بھی آپ, کوئی آج تک تاجر اس طرح کا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے, میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, حکومت کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ٹمبر والے اور اسٹیل والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ عید کا سیزن ہے, یہ ان کا سیزن ہے, آپ بھلے رش لگ جائے گا اگر آپ کو یہ خدشہ ہے, ہم اپنی مارکیٹیں بند رکھتے ہیں, ہم اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں, اسٹیل والے اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں, ٹمبر والے اپنی دکانیں بند رکھتے ہیں, ہم عید کے بعد کھول لیں گے. وہ یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہے کہ بھائی عید کے بعد ان کو بند کر دینا 1 مہینے کے لیے, ہمیں کھلوا دینا. یار اس سے زیادہ میچورٹی اور کون دکھائے گا بھائی؟ کہاں دکھائے گا؟ نہیں, یہ بددیانتی ہے. یہ جو حکومت کر رہی ہے یہ بددیانتی ہے. تاثر جا رہا ہے کہ کراچی میں مہاجروں کے پاس ایک اکانومی رہ گئی تھی, اس اکانومی کو بھی اب چھینا جا رہا ہے. جاب تم نے چھین لی, تعلیم تم نے چھین لی, اسکولوں میں ایڈمیشن, کالجوں میں ایڈمیشن تم نے چھین لیا, یونیورسٹی میں ایڈمیشن تم نے چھین لیا. پولیس تم جو ہے وہ تمام دوسرے اضلاع سے لا کر کراچی میں تم پولیس لگا رہے ہو, سرکاری نوکری تم نہیں دے رہے. اور اب یہ رہس ہے کہ یہ دکانیں اور یہ چھوٹا موٹا کاروبار رہ گیا تھا, اکانومی رہ گئی تھی, اب یہ کورونا وائرس کے چکر میں تم اسے بھی چھین رہے ہو. یہ تاثر ہے, یہ خطرناک بات ہے. یہ میری جو جدوجہد ہے, میرے ساتھیوں کی جدوجہد ہے جوڑنے والی, یہ اس کے خلاف جا رہی ہے بات, یہ اس کے خلاف جا رہی ہے. ہم نے بڑی محنت کی, قربانی دی ہے اس نسلی تعصب کو ختم کرنے کے لیے, اور اس میں پہل کیا ہے. یہ سندھی یہ کام نہیں کر رہا, حکمران یہ کام کر رہا ہے. فرق رہے, یہ حکمران یہ کام کر رہا ہے. اگر یہ سندھیوں سے مخلص ہوتے تو لاڑکانہ میں چوکیدار ڈاکٹر بن کے انجیکشن نہیں لگا رہا ہوتا, لاڑکانہ میں بچے نہیں مر رہے ہوتے. چلو بھائی پہلا واقعہ ہو گیا. دوسرا واقعہ ہو گیا, غضب خدا کا, سندھی اخبار اٹھا کے دیکھو, روزانہ 80 کیسز ہیں صرف ڈاگ بائٹس کے. پانی کا پتہ نہیں, تعلیم کا پتہ نہیں, تو یہ کسی سے مخلص نہیں ہے. لیکن کراچی میں تو خاص طور پر یہ زبان تاثر یہ ہے, اور یہ تاثر اب یہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ زبان کی بنیاد پر یہ کاروبار کرونا کی آڑ میں بند کرائے جا رہے ہیں. اور وفاقی حکومت صرف ٹکا کے وزیر اعظم صاحب سے وہ فرمان جاری کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فرمودات سے سارا امپلیمنٹیشن ہو جائے گا. سب دھکوسلا ہے. ان کو اگر فکر ہوتی وہ کراچی آتے, 2 دن بیٹھتے, ان لوگوں سے ملتے, ان کو مینڈیٹ دیا تھا, ان کی اپنی سیٹ نکالی تھی یہاں پر. لیکن سب فیل ہو گئے. ووٹ جن کو ووٹ پڑے سب ناکارہ ہو گئے, سب لوٹ رہے مل کر کراچی والوں کو ساتھ. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. حکومت کو کہتا ہوں کہ منڈے سے جو بھی SOP طے ہوئی ہے
اس ایس او پیز کے مطابق دکانیں ان کو کھولنے کی اجازت دی جائے. نہیں بھی اجازت ہوگی یہ دکانیں کھولیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس والنٹیئرز نہیں ہے, فورس نہیں ہے, میں تو ان کو کہتا ہوں یہ تیار ہیں سب اپنی اپنی ایس او پیز تیار کرنے کے لیے. یہ لوگوں کو رش نہیں لگوائیں گے, یہ ماسک دیں گے, یہ وہاں پہ سینیٹائزر دیں گے, یہ لوگوں کو باہر روکیں گے, اپنا ایک ورکر باہر کھڑا کر دیں گے, لوگوں کو رش نہیں ہونے دیں گے. لیکن میں پی ایس پی آفر کرتی ہے کہ تمام مارکیٹوں میں اگر ان کو والنٹیئرز کی ضرورت پڑے یہ حکومت کو یا دکانداروں کو, میں میرے کارکنان کھڑے ہو کر ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے انتظامات کریں گے. ہم والنٹیئر کا رول پلے کریں گے. ہم لوگوں کو وہاں پر رش نہیں لگنے دیں گے. ہم وہاں پر, ہماری بھی اپنی جانیں ہیں, میرے بھی کارکنوں کی اپنی جانیں, لیکن ہمارا والی وارث اللہ ہے. ہم یہ جہاد سمجھ کر ان لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے, اور ہم یہ جہاد سمجھ کر یہ کام کریں گے. ہم بھی اپنی پروٹیکشن کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جہاد کریں گے, جس سے حکومت سندھ کو بھی مدد ملے گی اور ان لوگوں کو بھی مدد ملے گی. تو میں یہ آفر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اس سے پہلے بھی آفرز کی کہ بھائی لوکل گورنمنٹس کو اختیارات دو. لوکل تمام پاکستان میں, کراچی, حیدرآباد میں تو ہمارے مخالفین ہیں, میں ان کے انڈر میں اپنے کارکنوں کو یہ انسٹرکشن دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان کے انڈر. لیکن شاید ہماری اس والی بات کا غلط مطلب اٹھایا جاتا ہے, سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کوئی ویک ہو گئے ہیں یا کمزور ہو گئے, ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے اس والی بات پہ. ویک اور مضبوط ہم بس ٹھیک ہے, ہم جو ہے کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے, لوگ جانتے ہیں. جو لوگ آج اس شہر پہ اپنی حکمرانی کا دعویٰ کر رہے ہیں, وہ اس کرونا وائرس کے سیزن میں بھی وہ جا کر اپنی وزارتوں کے چکر میں ووٹ اٹھا رہے ہیں. بہت پاکستان کا بڑا انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نقصان ہو رہا تھا کہ ایک بہت بڑا برین جو کہ خالد مقبول کی صورت میں تھا وہ تھوڑا سا کم پڑ گیا. تو اب امین الحق آیا ہے پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی دینے کے لیے. بڑا نقصان ہو رہا تھا بھائی پاکستان کا. وہ اگر اس کورونا وائرس میں اوتھ نہیں اٹھاتا تو پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ جاتا. میں 4-6 مہینے پہلے کہہ چکا ہوں کہ خالد مقبول کو ہٹانے کی وجہ ایم کیو ایم حقیقی کو لے کر آنا ہے. عامر خان ایم کیو ایم حقیقی ہیں, امین الحق ایم کیو ایم حقیقی ہے, اور لوگ جو ساتھ ہیں وہ ایم کیو ایم حقیقی. ایم کیو ایم حقیقی بیسیکلی ایم کیو ایم پوری ایم کیو ایم حقیقی بن گئی. اینی ویز اس پہ ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے. تو میری بات کو یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, میری بات کو یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ دکانیں جو ہے یہ 15 دن کے لیے رمضانوں میں جن شعبوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی شاپس کھلنی چاہیے, ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور جو کیوس میں دیکھ رہا ہوں, اگر یہ کیوس جو چل پڑا تو پھر جو ہے وہ پھر یہ پولیس والے جو آ کر اس بہانے رشوتیں لے رہے ہیں, گرفتار کر رہے ہیں, اور حکومت یہ آرڈر جاری کرے پولیس والوں کو کہ خبردار ایک بھی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے اس کو آ کر سمجھا دیں, ایف آئی آر وغیرہ نہ کاٹیں اور اس کو لے کر نہ جائیں, یہ نہ کریں. جس طرح یہ بائکوں سے اتار کر ہوا نکال رہے تھے اور خواتین کو اور مردوں کو, عجیب پاگل لوگ ہیں بھائی. تم نے دکانیں پینچر کی دکانیں بند کرا رکھی ہیں, ہوا دلوانے کی جگہ نہیں ہے, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے, بچہ اس کی گود میں, تم موٹر سائیکل کی ہوا نکال لو, اور وہ کہاں جائے گا لے کر بھائی وہ بچوں کو اور اس کو. عجیب پاگل لوگ ہیں. اس سے جو ہے وہ کورونا وائرس رکے گا بدبخت. تو اس کو میری بات کو میں 2 دن اور انتظار کروں گا, پھر اب اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. جی طلعت بھائی یہی سوال ہے, بالکل ایگزیکٹلی یہی مسئلہ. انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم ایس او پی فالو کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی 6-7 میٹنگیں ہو گئیں, جبھی تو میں اس کنکلوژن میں ان کے پاس آگے سے کوئی جواب. اب جب انہوں نے اوکے کر دیا کہ ہم ایس او پی پہ کام کرنے کے لیے تیار, اب ان کی کالیں نہیں ریسیو کر رہے ہیں. جو منسٹر صاحبان ان سے مذاکرات کر رہے تھے اب ان کی کالیں ریسیو نہیں کر رہے. تو یہ بالکل ایس او پی پہ کام کرنے کے لیے پہ تیار ہیں. جماعت ہمارے خلاف کرنے جا رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ سیاسی جماعت کراچی کی ہمارے خلاف تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس شروع سے پہلے اچھا ہمارے خلاف کر رہی ہے, وفاق کے خلاف کیوں نہیں ہے پریس کانفرنس کرتی ہے. یہ میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں کی میں نے اس میں وفاق, میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ بھئی آ کے کیوں نہیں بیٹھتے آپ ساری باتیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے وہ
ان کو اس وقت سیاست کرنی چاہیے، اور وہ میں نے صوبائی حکومت کی پہلے دن سے اور وفاقی حکومت کی تمام اقدامات کی حمایت کی انکنڈیشنل، اور یہ ریکارڈ پہ ہے. لیکن کیا میں حالات اور واقعات جب ان کی ان چیزوں پر بولوں نا، میری ان باتوں کا اگر جواب دے دیں، میری ان باتوں کا جو سوالات اٹھا رہا ہوں، میری ان باتوں کا اگر جواب دے دیں. اگر لاک ڈاؤن کا ان کو اتنا درد ہے، تو ان کو درد جو ہے وہ اگر ہوتا تو پھر وہ یہ لوگ نہیں مر رہے ہوتے اس طرح سے. طلعت بھائی آپ نے سوال، میرا دو سوال ہیں. ایک تو سندھ حکومت نے ایک SOP تیار کی ہے کہ پبلک پلیس پر ماسک لگا کے بیٹھنا ہے. یہاں پر موجود تمام حضرات کو ماسک نہیں لگا ہوا. اگر ایسی OCP پر عمل ہوتا ہے، تاجر حضرات وہاں مارکیٹ میں کرتے ہیں اور کورونا بڑھتا ہے، اس کے ذمہ دار مصطفیٰ کمال ہوگا یا تاجر ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس لیے کہ آپ صحیح آواز نہیں اٹھا رہے ہو. آپ جو ہے وہ باعث بات کرو، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. اس لیے کہ ان کے پاس ماسک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ماسک مل ہی نہیں رہا، یہاں پر جو ہے وہ گلوز نہیں مل رہے، اور ماسک جو ہے وہ بک رہے ہیں. ذمہ دار آپ ہوں گے اس کے. چھوڑ دو بھی اس باتوں کو. جی نہیں، آپ بیٹھے، آپ تو بھی وہ ہے نا، آپ نہیں آپ نہیں بولے، چھوڑ آپ. یہ لکھنا، یہ تندور والے ہیں، یہ تندور والے. سوال کرو نا، تجزیہ نہیں کرو. یہ سنو، یہ SOPs پہ کام نہیں ہو رہا. سنو، یہ چھاپو. جس طرح سے کچھ کل شیعہ تنظیموں نے کہا ہے کہ ہم 10 روپے کا ماسک 3,500 روپے میں مل رہا ہے تمہارے پاس پیسے ہیں سر؟ کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ دکانیں کھلواؤ، میں SOP میں عمل کرواؤں گا. دکانیں کھلواؤ، میری بات منواؤ، میں SOP میں عمل کرواؤں گا. اور موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے یار؟ موت جو ہے وہ موت زندگی، جتنے لوگ ابھی جتنے لوگ مرے ہیں، ایڈز میں مر رہے ہیں، کتا بچہ مرا ہے کل کتے کاٹنے سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جواب دے اس کا. اب یہ کورونا وائرس سے مرے گا تو مصطفیٰ کمال ذمہ دار ہوگا. یہ سوال ہے تمہارا. تاجر جو حضرات ہیں یہ کیوں متحد ہو کر اس طرح سے ان چیزوں کو پر عمل درآمد کرتے ہوئے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ ہر سیاسی جماعت کے پاس یہ جا رہے ہیں، ہر فورم میں انہوں نے استعمال کر کے دیکھا ہے، اور صرف یہ جاتے ہیں اپنا مدعا رکھتے ہیں اور اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی آواز اٹھا رہی ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو تیار ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، منڈے سے یہ ان کا تھریشولڈ لیول، ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. انہوں نے ان تمام SOPs پہ ایگری کر کے اوکے کیا ہوا ہے. اب آگے سے بھائی SOP پہ اوکے کرنے والے تو جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کرنے والے تو حکومت کے لوگ ہیں، وہ آگے سے ان کو اب جواب ہی نہیں دے رہے. تو انہوں نے کوئی وہ نہیں فاؤل نہیں کیا اب تک. ڈیفینیٹلی اس کا تھریشولڈ لیول تھا، وہ ختم ہو گیا سارا. اب یہ جائیں گے، یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائے گا. منڈے سے وہ آپ کو نظر آ جائے گا. وفاق نے اور پنجاب حکومت نے اس SOP پہ کام کرنے کی اجازت دی ہے، مگر یہاں سندھ میں تعصب برت کے یہ نہیں کیا. ایک راشد بل، یہ رضوان تم نے سوال کیا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے نا. ابھی تمہاری پریس کانفرنس کے بعد یہ میئر کو اس کمیٹی میں ڈال رہے ہیں، MKM کا ایک وفد ملنے جا رہا ہے. میں سب کو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ ابھی انہوں نے IT کی منسٹری قبول کی ہے. یہ ابھی سندھ حکومت کا بکیں گے کراچی والوں کو. یہ کراچی کے تاجروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ MKM جو ہے یہ اب یہ بکنے والی جماعت ہے. یہ ان سے پیسے پکڑے گی اور کراچی والوں کے لیے آواز بلند نہیں کرے گی. نہیں وہ بھی نہیں دی نا سندھ حکومت، وہ بھی نہیں. ابھی وہ تو وفاق نے کیا. سندھ حکومت نے کہا کہ بھائی اس میں یہ لوگ شامل ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں اس میں یہ شامل نہیں ہیں. چھوٹے تاجروں کی بات کی. اچھا میرا سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ کورونا وائرس یقیناً اس سال کے پورے سال کی گردش رہے گی. اس سال 6-7 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد پاکستان کی سیاست میں آپ کیا تبدیلی کریں گے؟ دیکھیں پاکستان کی سیاست تو اس وقت جو ہے وہ بالکل اتنی گر گئی ہے کہ اس اللہ کے اس امتحان میں بھی ہمارے حکمران یا ہمارے سیاستدان انسان نہیں بنے، ٹھیک نہیں ہوئے، ٹو بی ویری آنیسٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جس طرح سے ابھی ذرا سا ان تکالیف سے باہر آئیں گے تو آئی تھنک کہ میں تو پاکستان میں بہت زیادہ خلفشار دیکھ رہا ہوں. لوگوں کو میں اسٹریٹ پہ دیکھ رہا ہوں.
لوگ سڑکوں پر ہوں گے. اس لیے کہ یہ لاوا جو پکڑا ہے یہ اس طرح سے اب لوگ اس طرح سے خاموشی سے گھروں پہ نہیں بیٹھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں بہت انتشار دیکھ رہا ہوں پاکستان کی سیاست میں. ناصر اسپتالوں کے اندر جو دوسرے مرض میں مبتلا ہے مریض انہیں دیکھا نہیں جاتا. آپ نے صرف ذکر کیا کہ ایک شخص نمونیا سے 1 ہفتے بعد انتقال کر گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ اور صوبائی حکومت کی جو کورونا سے متعلق اموات کی جو تعداد ہے یا مریضوں کی تعداد ہے اسے 30 سے مطمئن ہے. دیکھیے اگر ان کے پاس 2.5 مہینے تھے, یہ آج ٹیسٹ ہونے چاہیے نا, سارے پورے ماس ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے پورے شہر بھر میں, ہزاروں کی تعداد میں, سب لوگوں کے عام, تو چیک ہو جاتا سارا. بھائی باہر سے آپ نے بلاک کر دیا, کوئی نہیں, اب تو جو ہوگا یہی ہوگا. تو آپ ٹیسٹ کرتے جاتے لوگوں کو, نہیں ہو رہے ٹیسٹ. 3 ہسپتال ہیں 4 جگہ, وہاں پہ لوگوں کو نہیں لے رہے, جگہ بھر گئی ہیں. تو جو حکومت کے کرنے والے کام تھے وہ تو حکومت نے نہیں کیے, لے دے گا. پر یہ اس بات پہ بہت بحث چل رہی ہے کہ بھائی دکان نہیں کھولنے دینا. بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن اگر چلے کرفیو لگا دیں, اگر ایسا مسئلہ ہے کرفیو لگا دیں, کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے, تو ہم بھی نہیں نکلے, آپ بھی نہیں نکلے. بھائی بندہ اگر لاک ڈاؤن آپ کا مقصد ہے اور آپ بند کر رہے ہیں لوگوں کو, وہ دکاندار اپنی بند دکان کے باہر بیٹھ سکتا ہے, وہ دکان نہیں کھول سکتا, وہ کسٹمر روڈ پر گھوم سکتا ہے, اس کا وہ دکان میں آ کر خریداری نہیں کر سکتا. یہ ہے نا کہانی ساری. تو ایک تو اور نہیں کیا. میں نے آپ کو جو واقعہ سنا ہے, 2 واقعہ سنا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ روڈ پر گھوم کر ان کی جان چلی گئی, ایک میں نے اپنے کارکن کے والد صاحب کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے, نمونیا میں اس کو لے ہی نہیں رہے. تو یہ ہے نااہلی کی اعلیٰ ترین مثال. یہ جو لوگ مر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی حکومت وقت اس کی ذمہ دار ہے, حکومت سندھ اس کی ذمہ دار ہے. اس وقت تو یہاں پر حکومت سندھ اس کی ذمہ دار ہے. یار میری تو عقل دنگ ہے. یہ کون لوگ ہیں کہ آج کے اس دور میں ہمیں وفاقی کیبنٹ سے خبر آتی ہے کہ بھائی قادیانیوں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. بتاؤ یار, یہ ٹائم ہے؟ یہ پورے اس کرائسس میں یہ ٹائم ہے کہ بھائی کیبنٹ میں قادیانیوں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. اچھا بھائی, دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نوٹیفیکیشن جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ جو جلوس ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو پہلے نوٹیفیکیشن نکالا, پھر بھئی یہ کیوس کریٹ کر رہے ہیں. حکومت نام کی کوئی کچھ نہیں پتا. یہ تو ایسا لگتا ہے بائی ڈیزائن اس ملک کو, شہروں کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. نہیں, ہم یہ بھئی اگر وہ ایس او پیز جو حکومت کو اندیشہ ہے, اگر وہ ہمارے اہل تشیع برادری کے لوگ, ہمارے بھائی اگر ان ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں, بالکل جلوس نکلنا چاہیے. ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, بالکل جلوس نکلنا چاہیے. اس لیے کہ لاک ڈاؤن تو ہے ہی نہیں نا, لاک ڈاؤن کہاں ہے. لیکن اگر فرض کریں وہ کہیں گے بھائی ہم نہیں کر سکتے, ان ایس او پیز کی نہیں کر سکتے, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر حکومت ان سے بات کری, جو ان سے بات کر رہے ہیں وہی پھر اس کو ذمہ دار, اس کے اوپر ڈیسیجن لینے کے قابل ہیں. میں اور آپ کے پاس تو, میرے اور آپ کے پاس تو وہ انفارمیشن جو انفارمیشن ہیں ہم اس بنا پر بات کر سکتے ہیں, لیکن کون سی اور انفارمیشن حکومت کے پاس ہے وہ میرے پاس تو اس کی نالج نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. بھائی یہ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ پیر تک اگر دکانیں نہ کھلی تو آپ لوگ کیا کرو گے, یہ بتا دو. میں نے مجھے تو آپ لوگ بتا چکے ہو. ان کو سب لوگ بات کریں گے نا. دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے توسط سے یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کراچی اور سندھ کا تاجر بہت زیادہ پیس چکا ہے, اور وفاق اور سندھ کی لڑائی کے اندر اب مزید ہم ساتھ نہیں دے سکتے. جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہا ہے کہ کورونا کے حوالے سے ہمارا جو ہے 10 سے اور 14 ساتھ کی صورت ہے وہ 350 سے 450 تک لوگوں کی ہمات ہوتی ہے روزانہ. تو یہ کورونا کی صورتحال کسی قسم کی وہ نہیں ہے, پورے دنیا کے اندر مختلف ہے, لیکن پاکستان میں الحمدللہ کرونا وائرس کی صورتحال ہمیں ایسی سنگین نظر نہیں آتی. میری سندھ گورنمنٹ سے پھر مطالبہ ہے کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا تو منڈے سے میرے خیال ہے کہ تاجر جو ہے خود بخود دکانیں کھولے گا. ہم عہدیداروں کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم ہاتھ کھڑے کر لیں گے, پورا کراچی اور سندھ کھل جائے گا.